چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کی تاشکند میں یونیسکو عالمی کانفرنس۔ تعلیم یافتہ معاشرے میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ صدر ازبکستان شوکت میرزیائیو۔ ازبکستان کے اسلامی تاریخی مقامات کی زیارت ہر پاکستانی کی خواہش ہے اور وہ ویزے کے اجراء کا منتظر ہے۔ تاشکند میں چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کی یونیسکو عالمی کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس 14 نومبر سے 17 نومبر تک جاری رہی اور اس میں دنیا بھر سے اس شعبے میں تعلیم و تربیت سے تعلق رکھنے والے تقریباً 150 وزراء یا ان کے نمائندہ وفود شامل ہوئے۔ کانفرنس ازبک حکومت، خاص طور پر ازبک وزارت تعلیم اور یونیسکو نے مل کر منعقد کی، تاہم اس میں مزید کئی عالمی تنظیموں نے حصہ لیا۔ کانفرنس میں متعلقہ وزارتوں کے نمائندوں کے علاوہ سائنس، تعلیم اور بچوں سے تعلق رکھنے والی دیگر کئی عالمی تنظیموں ان کے نمائندوں نے بھی وسیع پیمانے پر حصہ لیا۔ استقبالیہ تقریر ازبکستان کی متعلقہ وزارت کی وزیر محترمہ ایگریپینا شن نے کی۔ اس کارروائی کے اختتام پر تاشکند ڈکلریشن 2023 منظور کیا گیا، جس میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عالمی ایجنڈے کا تعین کیا گیا۔ کانفرنس میں جو تجاویز سامنے آئیں ان کی روشنی میں یہ ڈکلریشن سامنے آیا، جسے دنیا کی 6 زبانوں میں تیار کیا گیا اور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے تمام ممبر ممالک کو پیش کیا گیا۔ یاد رہے کہ موجودہ کانفرنس اس سلسلے کی دوسری کانفرنس ہے، جبکہ ایسی ہی پہلی یونیسکو عالمی کانفرنس ستمبر 2010 میں ماسکو میں منعقد ہوئی تھی۔ محترمہ ایگریپینا شن نے اپنی تقریر میں کہا، ہم یونیسکو کے ساتھ مل کر یہ کانفرنس منعقد کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ عظیم لمحات ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ ایسی ہی کارروائی 12 سال پہلے کی گئی۔ یہ کتنی مزیدار بات ہے کہ ایک جیسا سوچ رکھنے والے کتنے ہی لوگ دنیا بھر سے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ آج ہمیں ابتدائی عمر کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ اس سال کی ابتدا میں یونیسکو نے جائزہ پیش کیا تھا کہ 5 سال کی عمر تک کے 25% بچوں کو کبھی بھی تعلیم و تربیت کے مرحلوں سے نہیں گزارا گیا۔ یہ موجودہ کانفرنس دراصل اس کارروائی کا جاریہ ہے جو کہ کچھ عرصہ پہلے اقوام متحدہ نے ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن سمٹ کے نام سے منعقد کیا تھا۔ آج دنیا کے آدھے ممالک ابتدائی تعلیم و تربیت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس موقع پر یونیسکو کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل برائے ایجوکیشن اسٹیفانیا گیانینی نے اپنی تقریر میں یوں کہا، ہم سب اس پر متحد ہیں کہ ایجوکیشن کی ٹرانسفارمنگ اور اسے دنیا کا اہم ترین ایجنڈا بنانا اس وقت کی سب سے اہم اور تیز ترین ضرورت ہے۔ ان دنوں ہم اس پر بحث کریں گے کہ تعلیم کی کوالٹی کو مزید بہتر کیسے کیا جائے، اسے کیسے ترقی دی جائے اور اس شعبے کے اساتذہ کیسے نئی ایجادات لاگو کر سکتے ہیں اور اساتذہ اس معاملے میں کیا امداد کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ یونیسکو کے بنیادی اصول ہیں اور انسانی حقوق کی بنیادی اقدار ہیں۔ میں تمام شرکاء سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک مضبوط اور بہتر تاشکند ڈکلریشن بنائیں، جو کہ ہمارے مشترکہ مستقبل میں بچوں کی تعلیم و تربیت کو ایک بنیاد کے عالمی طور پر سب سے زیادہ اہمیت دے۔ کانفرنس نے اپنے مقاصد کے لیے ایک ایڈیٹوریل بورڈ بھی نامزد کیا اور کانفرنس کا ایک سیکریٹریٹ بھی منظم کیا، جو کہ کانفرنس کے ایجنڈے اور مقاصد کے لیے کام کرے گا۔ لہٰذا ان کارروائیوں سے کانفرنس نے اپنے کام میں مدد حاصل کی۔ کانفرنس کے کام کے نتیجے میں تاشکند ڈکلریشن 2030 منظور کیا گیا، جو کہ یونیسکو کے تمام ممبر ممالک کو پیش کیا گیا۔ کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے ازبکستان کے صدر شوکت میرزیائیو نے فرمایا، بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے موضوع پر عالمی کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں معزز مہمانوں، عالمی تنظیموں کے نمائندوں اور کانفرنس کے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ صدر ازبکستان نے کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا، ہم مزید خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یونیسکو کی ڈائریکٹر جنرل مادام آزولے نے بنفس نفیس کانفرنس میں شرکت کی۔ موجودہ سالوں میں ثقافت، تعلیم، سائنس، وراثت، انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے شعبوں میں ہمارا تعاون یونیسکو سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں یونیسکو کے تعاون سے ہم تاریخی اثاثوں کے متعدد پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، قدیم شہر ریشم پر ہونے والے ثقافتی تال میل کو نئے سرے سے سامنے لا رہے ہیں، ازبکستان کے نوجوانوں کے پروفیشنلزم کو ترقی دے رہے ہیں اور اپنے تعلیمی نظام کو مزید بہتر کر رہے ہیں۔ میں مادام آڈورے آزولے اور دیگر شرکاء کے کام میں بہتری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔
صدر ازبکستان شوکت میرزیویف نے کہا، ہم کنڈرگارٹن میں مزید جدیدیت لا رہے ہیں اور اس کام پر بہت توجہ دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے لایا جا رہا ہے۔ جدید طریقوں کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اساتذہ کی تعداد کو 3 گنا بڑھاتے ہوئے اسے 1,60,000 تک پہنچا دیا گیا ہے، یعنی 1,60,000 اساتذہ کی تربیت بھی کی گئی ہے۔ پہلے 6 لاکھ بچوں کو ابتدائی تعلیم و تربیت کی سہولتیں میسر تھیں اور اب 20 لاکھ بچوں کو یہ سہولتیں میسر ہیں۔ آپ سب اس ضرب المثل سے واقف ہوں گے۔ زندگی تجربات کو متواتر سیکھنے کے عمل کا نام ہے۔ ہم بھی اس معاملے میں متواتر سیکھ رہے ہیں اور بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کو بہتر بنا رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں 10,000 سے زیادہ سیکنڈری ایجوکیشن کے اسکول کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک میں اعلیٰ تعلیم کے 186 ادارے ہیں، جن میں سے 31 غیر ملکی یونیورسٹیوں اور انسٹی ٹیوٹوں کی برانچز ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز میں داخلے کا کوٹا 3.5 گنا بڑھا دیا گیا ہے اور اب اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کی شرح 9% سے بڑھ کر 38% ہو گئی ہے۔ صدر ازبکستان نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ تعلیم یافتہ معاشرے میں انتہا پسندی اور دہشت گردی پھل پھول نہیں سکتی۔ اس لیے ہم متواتر کام کریں گے تاکہ 2025 تک 80% ینگ بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیسکو اور اقوام متحدہ کے مقاصد کے مطابق 2025 تک تمام بچوں کو ابتدائی تعلیم و تربیت دی جا سکے۔ صدر ازبکستان نے اپنی تقریر کے آخر میں کانفرنس کے شرکاء کے لیے بہتر کام کی تمنا کی اور سب شرکاء کا اس اعلیٰ کام میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر ہونے والی اس کانفرنس کو مجموعی طور پر یونیسکو نے ازبکستان کی وزارت تعلیم کے تعاون سے شہر کے نو تعمیر شدہ ہوٹل ہلٹن میں منعقد کیا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے اساتذہ، تعلیمی ماہرین اور رنگا رنگ ثقافتوں کی بہار تھی۔ مختلف زبانیں بولی جا رہی تھیں اور دنیا بھر کے تعلیمی ماہرین نے اپنے اپنے تجربات سے کانفرنس کے شرکاء کو آگاہ کیا۔ پاکستان دنیا کی بڑی آبادی والے چند بڑے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے افرادی وسائل کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں تو تیز تر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے بچوں کی مفت ابتدائی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ازبکستان ہر عالمی کانفرنس سے ٹورزم کے بزنس کو بھی ترقی دیتا ہے۔ مثلاً اس کانفرنس کے شرکاء کو بھی سمرقند، بخارا اور خیوا جیسے تاریخی شہروں اور آثار قدیمہ کی سیر کرائی گئی۔ ازبکستان کو پاکستان کی بڑی آبادی سے بھی ٹورزم کے شعبے میں اسی طرح فائدہ اٹھانا چاہیے جیسے کہ آذربائیجان کر رہا ہے۔ ازبکستان کو پاکستانی شہریوں کے لیے ٹورسٹ ویزے بحال کر دینا چاہیے اور ازبک ایئر کی پروازیں پاکستان، ازبکستان، یورپ کے روٹس پر جاری کر دینا چاہیے۔ یقیناً پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد اس اسلامی تاریخی مقامات کی زیارت کرنا پسند کرے گی۔